ایک سال ہونے کو ہے تو پچھلے سال ان دنوں میں تو کافی معاملہ گرم تھا، ان کا فاسٹ فلیگ آپریشن ہو چکا تھا تو پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کہ انڈیا نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں صبح ایک شارٹ انٹرویو دیکھ رہا تھا انڈین فارن منسٹر کا، تو اس نے کہا کہ ایسے ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ اس طرح کبھی پاکستان ہمارے اوپر حملہ، وہ کہتا ہے ہم نے حملہ کیا تو وہ چپ کر گئے، تو ہم نے بھی سمجھا چپ کر گئے، لیکن جس انداز سے پھر انہوں نے ہمارے اوپر واپس اٹیک کیا تو ہماری تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل اس بارے میں، چونکہ انڈیا وہ جیسے اسرائیل پر ہم کبھی بھی اعتماد نہیں کر سکتے، انڈیا پر بھی ہم کبھی بھی اعتماد نہیں، اور ہمارے دہلیز کیا دروازے پہ دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں عوام کی نہیں بات کر رہی، مجھے امریکہ رہنے کا اتفاق ہوا، امریکہ کی عوام بھی اچھی ہے، انڈیا جائیں تو ان کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ یہ جی بڑا جو ہندوستان ہے وہ سارے ملکوں اس میں یہ نہیں جاتا، اس سمجھتے پاکستان خدا نخواستہ کہیں بھی نہیں جائے گا، پاکستان سلامت رہے گا۔ جی بالکل۔ تو اسی میں جب انہوں نے یہ والا اٹیک کیے تھے، اور فضائیہ ہماری جو ہے نا، میں ہمیشہ افواج کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ ساری افواج ہی ہماری قابل فخر ہے، جی بالکل، لیکن پاک فضائیہ کو سلام ہے، بالکل ظاہر ہے، جنہوں نے لیڈ کیا اور دشمن کے چکے چھڑا دیے۔ اور آپ کو اس کے پیچھے راز کی بات یہ ہے کہ چائنا جیسے دوست کو بھی سلام نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو لازوال دوستی ہے جو ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور ایک دوسرے کے کام آئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو پاک فضائیہ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، بالکل سلوٹ پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ 65 کی جنگ میں ہم سنتے تھے کہ کیسے پتنگوں کی طرح جہازوں نے اڑانے بھری تھی، اور انہوں نے بڑے بڑے ہمارے بڑے ہیرو ابھرے تھے۔ تو اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا کو کس طرح تیاروں کو بگایا گیا اور کس طرح اٹیک کیے گئے، تو یہ بہت قابل فخر بات ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں میڈم، آپ نے دیکھا کہ پہلے ہماری اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو ڈیفرنٹ طرح کے ڈائنامکس سامنے آئے وار کے، اب ہم نے دیکھا جب اسرائیل، ایران اور امریکہ آمنے سامنے آئے تو پھر وار کے ڈائنامکس چینج ہو گئے، تو ہمیں کتنا جاگتے رہنا چاہیے، فیوچر کو دیکھتا رہنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں علوی صاحب، ایک چیز ہے، ہمارے ملک ہے نا، ملک میں معاشرہ ہے، سماج ہے، اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا کہ اس میں ثقافت ہے، اس میں اکانومی ہے، اس میں جنگ بھی ہے، اور اس میں امن بھی ہے۔ ان ساروں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا صرف جنگ کی طرف ہی بات کرتے رہیں گے اور اسی میں رہیں گے، یا ہمیں اپنی اکانومی بہتر کرنی ہے۔ آپ جب نئے محاذوں کی بات کر رہے ہو کہ بحری اور فضائی جنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں سامنے، آپ دیکھ لیں اسی میں اکانومی بھی ایک جنگ ہے۔ آپ جہاں اکانومی ٹھیک نہیں رہے گی، وہ ملک بظاہر جتنا بھی آگے جاتا ہوا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اس کی کمر مضبوط نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی موجودہ حکومت بھی ہے، کیا یہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ کیا ہمیں اکانومی کی بہتر کرنے کے لیے کوئی ایک مستقل پالیسی کی ضرورت ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر وقت پیچھے رہ جاتے ہیں؟ تو کون سی حکومت ایسی آئے گی جو آگے ہمیں بڑھائے گی؟ جان کی امان پاؤں تو عرض جی ضرور، اور جو سن رہے ہیں ان سے بھی میں اپنی جان کی امان معافی چاہتی ہوں، جب تک آپ شیشے میں اپنی اصلی شکل نہیں دیکھیں گے، نہیں، اگر میرا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، مجھے کوئی سیاسی پارٹی بعد میں آتی ہے، پہلے میرا وطن، جو میں بات کروں گی وہ تلخ بھی ہوگی تو میرے ملک کے لیے۔ جب تک پاکستان میں اس وقت جو بے چینی ہے وہ آفٹر الیکشن ہے، سیاسی جماعتوں کا، اب فرض کریں کہ ایک جماعت ختم ہو جاتی ہے، یہ کوئی اچھی انڈیکیشن نہیں ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کو لوگ، میں عوام کی بات آپ کو کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی کھڈے لائن لگ لیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب تک سیاسی پارٹیاں ایک دو اور بھی آنی چاہیے، سیاسی استحکام آئے گا، الیکشن کے شفاف نتائج آئیں گے، ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ اکانومی کا استحکام آئے گا، پھر آپ جنگیں لڑیں، آپ اٹیک کریں، دشمن کو اچھی طرح سبق سکھائیں۔ مہنگائی اس وقت آپ جتنا بھی آرٹیفیشل انتظامات کے ساتھ بتاتے رہیں ملک ترقی کر رہا ہے، لیکن اصل حالات تو آپ پبلک میں جا کے دیکھیں، بہت برے۔ عوام میں جب جاتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ کاش میں اپنے وزیر اعظم، اپنے وزراء اور ایون میرے ریسپیکٹیبل اداروں کے سربراہان سے کہوں میرے ساتھ ایک دن آئیں گلیوں محلوں میں، آپ نقاب لے لیں، آپ کو پاکستان میں عوام کی حقیقت چلے سوچتے کیا، پلیز عوام کو اہمیت دیں، عوام کی سوچ کو اہمیت دیں، عوام کو آپ مسمار کر کے اور ختم کر کے، پاکستان کے عوام پاکستان میں اہم ہے۔
نوجوان ہمارا بڑا قیمتی، بڑے فخر سے آتے ہیں جی 3 لاکھ نوجوان جی چھوڑ گئے، یہ بدقسمتی ہے آپ کی۔ نہیں بالکل، یہ تو یہاں پہ یہ ہمارے پاکستانی نوجوانوں کا ملک ہے۔ اگر مواقع یہاں پہ موجود ہو تو کون باہر جانا چاہتا ہے؟ بڑی مشکل سے لوگ جاتے ہیں، قرضے لے کے، لانچوں میں بیٹھ کے، جان خطرے میں ڈال کے جاتے ہیں۔ علوی صاحب ایک تو وہ ہے نا جو غریب بیچارے مر مر کے ان میں سے نکلتے ہیں، مطلب 10 دن کے بھوکے پیاسے، ایک ہماری یوتھ جس نے انجینئرنگ کی، میڈیکل کیا، آئی ٹی کی، اور وہ باہر گئے، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ انہیں بھی کوئی اپرچونٹی نہیں ملی۔ صحیح بات۔ آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز کتنی گئیں، تو آپ ان حقائق کو دیکھیں نا، آرٹیفیشل نظام بنا کے ترقی دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ پاکستان میں میڈیا انڈسٹری کی کیا صورتحال ہے؟ دن بدن دیکھا جائے تو پہلے اخبارات تھی، ہم نے بڑا اخبارات کا وقت دیکھا، میں نے اوصاف اخبار 1,25,000 اخبار ڈیلی چھپتے خود دیکھا، آپ شاید 2500 نہ چھپتی ہو۔ تو اوورال دیکھا جائے تو اخبارات کی جو ایک بڑی مارکیٹ تھی وہ ختم ہوئی، پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، الیکٹرانک میڈیا کی بھی اب وہ جو حالات ہے سب کے سامنے ہیں، تو کیا یہی ہوتا رہے گا؟ تو پھر سوشل میڈیا آ جائے گا۔ سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ اس تو ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے، جتنی اخبارات کی خبر جو قابل اعتبار ہوتی تھی اتنی ٹی وی کی نہ ہوئی، اور وہ بھی اگر ہم نے ختم کر دیا۔ دیکھیں چونکہ میں 17 ایئرز نوائے وقت کے ساتھ رہی، ٹھیک ہے، میں بحیثیت کالم نگار بھی تھی، لٹریری پیج کی ایڈیٹر بھی تھی میگزین سیکشن میں، اور میں نے مجید نظامی کی بایوگرافی بھی میری لکھی ہوئی ہے۔ اب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب ذرا سسٹم ملاحظہ فرمائیں، ایک خبر رپورٹر دیتا تھا، جی بالکل، یا ہم ایک کالم دیتے تھے، بالکل، وہ ٹیبل پہ جاتا تھا، 2 جگہوں پہ چیک ہوتا تھا، بالکل، خبر ایڈٹ ہوتی تھی، بالکل، اس کی بیٹھ کے سامنے کلاس ہوتی تھی، پھر وہ کہیں پبلش ہوتی تھی، رات تک بیٹھے ہوتے تھے، بالکل۔ اب کہاں ہے یہ کام؟ اب ہمارے خبر نہیں ڈالتے تھے کہ کوئی غلط نکل آئی تو ہماری کلاس ہو جانی۔ وہ ایک ادارے کے اندر نا ایک نیچے سے اوپر تک ایک نظام تھا، اور ایڈیٹر، سب ایڈیٹر، کالم نگار، رپورٹرز، وہ ساری ٹیم بیٹھی ہوتی تھی، تو وہ ایک سسٹم کے تحت چیزیں۔ اب آپ کے آ جائیں چینلز پر پہلے، پھر ہم سوشل میڈیا پر آتے ہیں۔ جو چینلز ہیں وہاں جس نے بھی جو بھی اٹھا ہے، ابھی اسٹوڈنٹس بچیاں ہماری بڑی قیمتی ہیں، لیکن وہ اٹھی ہیں اور آ کے صرف اس وجہ سے کہ ڈریسنگ اچھی ہے یا میک اپ اچھا کیا، فیشن، ان کی نالج نہیں ہے اور وہ آ گئیں۔ بی بی سی اور سی این این کو دیکھیں، وہاں ایکسپیرینسڈ لوگ بیٹھے نظر آئیں۔ آپ غزہ میں اور ایران میں ڈاکومنٹریز میں اور میرے سے بھی سینئر عورتیں کھڑی ہیں مائک لے کے، وہ ہسٹری بھی بتائیں گی اس ملک کے سے۔ اب یہاں کہتے ہیں جی کس نے ڈریسنگ اچھی کی، کون؟ اب وہ تنزلی شروع ہوگی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کیا اب پھر اگر اسی طرح ہی ہوتا رہا، اگر یہ الیکٹرانک میڈیا بھی جس طرح کی تنزلی کا شکار ہے، تو پھر اتھینٹک سورس خبروں کا کیا رہ جائے گا؟ دیکھیں اتھینٹک سورس کے لیے جو اخبارات تھے وہ تو بہت بیسٹ آپشن تھا کہ وہ سارا نظام ہوتا تھا، تو اب یہ نظام پیمرا ہے تو وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ عائشہ نے پالیٹکس پر بات نہیں کرنی، بالکل کراس جائیں سوشل میڈیا پر بات کریں۔ آپ نے ملک کے بارے میں تنقید کر دی، ادارے پر تنقید کر دی، اور آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ محب وطن ہیں، اچھے پاکستانی ہیں، آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان خطرات کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ سنیں گے ہی نہیں۔ تو یہ جو ادارے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان تباہ ہو چکا ہوا ہے، آپ کا پی ٹی وی برباد ہو چکا ہے، تربیت کے ادارے تھے سارے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اسی میں ایک ضمنی سوال بھی ہے کہ اردو کا کیا بنے گا؟ یہ جو اردو کے محافظ اخباریں تھی، خاص طور پہ نوائے وقت میں آپ نے بھی کام کیا، میں نے بھی کام کیا، تو وہاں ہم لکھنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے بھی، بلکہ ہم اردو کی ترتیب اور اردو کے صحیح ہونے کے بارے میں نے افسار عبدالعلی صاحب کے ساتھ 3 سال بیٹھ کے اگر کام کیا، تو آپ بتائیں کہ اب جو موجودہ میڈیا ہے یہ کس طرح کی اردو ہمیں دے رہا ہے، اور اردو کا کیا مستقبل لکھا ہوا؟ آپ دیکھیں ہم این سے لکھواتے ہیں لائن، وہ ساری غلط لکھی جا رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اردو کا۔ یہ بہت بڑی جب کوئی قوم یو اے کی مثال دیکھ لیں، جب کوئی قوم اپنا ثقافت چھوڑ دیتی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم اپنی زبان چھوڑ دیتی ہے تو اس سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ آپ بالکل پرائی ہوا میں رہ رہے ہیں، آپ کی بنیاد دن بدن کمزور ہو رہی ہے۔ اردو زبان کے لیے سفارشی کلچر کو سائڈ پر، اتنا بڑا حکومت ہی نہیں ہے، پورے 5 سال رہے حکمران کو، آپ تو پالیسی بنے تو اردو، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے نا، مایوسی کے ساتھ۔ اچھا میڈم اپنے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیں کہ آپ ایک زمانے سے آپ کو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ اخبارات سے منسلک رہی ہیں، آپ شاعرہ بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، آپ کی کتنی کتابیں ہیں، شاعری کی کتنی ہیں، نثر کی کتنی ہیں، کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کا ادب کے؟ یہ میری 5 کتابیں شاعری کی ہیں
اور مجید نظامی کی بایوگرافی میری لکھی ہے. انہی کے کہنے پہ میں نے کشمیر پر ریسرچ کی تھی, کشمیر 2014. پھر میرے نوائے وقت میں جو کالم چھپتے تھے وڈیروں سے وردی تک ابھی بھی کتابوں کی دکان پہ موجود ہے. ابھی میں یو کے گئی تھی تو وہاں میں نے کتاب لکھی تھی, وہ ابھی آئی ہے, برمنگم کی پرومیننٹ مسلم پرسنالٹیز. تو وہ وہاں میں نے 18 سے 20 لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے کہ وہ کیسے برطانیہ آئے تھے 60s میں, اور بڑی ہی ٹف حالات تھے, اور برطانیہ کی موسم اور وہاں کی اکانومی سے انگریزوں نے نہیں فائٹ کیا, آپ کے ایشین لوگوں نے کی ہے. انہوں نے آج برطانیہ کو یہاں تک بڑا. تو وہ میری ہے, اور ابھی ایک دو چیزیں اور. تو یہ شاعری کی جو 5 کتابیں آپ بتا رہے ہیں یہ کون کون سی ہیں, ذرا مختصر تعارف ان کا بھی کرا دیں. پہلے تھی بالکل محبت کتنی تنہا تھی, پھر کشمیر پہ تھی چڑیا ڈر کے اڑتی ہے, پھر سخن اس کے ستارے ہیں, اور پھر اسی طرح بہت ساری ہیں. بہت ساری ہیں. اچھا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو نئے شعراء آ رہے ہیں, خاص طور پہ جن کو ٹک ٹاک شعراء کہا جاتا ہے, تو یہ ہماری شاعری کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اس کے, اب میں نام لے لیتی ہوں, بہت اچھا اینکر ہے ماشاءاللہ, تابش جو ہے جیو پہ آتا ہے. جیو بھی کا اپنا, میں ادارے کی اور تابش دونوں کی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن تابش گیسٹ کو بلاتا ہے, اتنا اچھا پروگرام کرتے, کہتے ہیں جی پہلے شعر سنائے. اب اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, سارا کے بے وزن شعر سناتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کو کیا بتا رہے ہو؟ صحیح. تو یہی بات ہے نا, اس کو روک کے دکھائیں. میں نے تو بتا دیا کہ تابش تو بہت اچھا ہے, جیو بھی بہت اچھا ہے, لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, بے وزن شاعری کیوں اور مہمان سے سن کے. تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ کیا کوئی تربیت کے ادارے نہیں رہے, یا ہم سیکھنے ہی نہیں چاہ رہے ہیں؟ یہ پھر ہماری اوپر سے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی, یہی تو ٹریجڈی ہے الوی صاحب. آپ کا کیا ہوگا, اس ملک کا کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سٹیل مل بند کی, برباد کر دی, پھر جی شروع کرتے ہیں اس کا. سٹیل مل کے بارے میں مجھے پتا چلا کھڑکیوں کی جو لوہا تھا وہ بھی بیچ کے کھا دیا. پی آئی اے کے سارے, آپ پی آئی اے کے سارے جہاز آپ نے بیکار کیے, اور اس کو سکریچ اور کتنا اس کو سستے داموں بیچ دیا, اور آپ کے اپنے جہاز کتنے. یہ میرے سے نہ ہی منہ کھلوائے تو اچھا ہے. لیکن یہ تو مسئلہ ہے نا کہ ہمارے جو نوجوانوں میں اس وقت فرسٹریشن ہے, کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تفریح کی سہولیات نہیں ہے, ہمارے ہاں ادب نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ کون یہ چیزیں واپس لے, کون امیر؟ لیکن اس میں ہمارا ثقافت بھی ہے, ہماری زبان بھی ہے, ہماری تہوار بھی ہیں, ہمارے پیارے پیارے نوجوان لڑکیاں لڑکے بچے بھی ہیں. صحیح. اب وہ میلے ٹھیلے پر بھی آپ جنگ لے کے جائیں گے. آپ اس دفعہ سب سے بری بات ہے 10 مئی کو مدرس ڈے ہوتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں مدرس ڈے نہ منائے, بھائی ماں کا کیا قصور ہے, بچیوں کو منانے دیں. آپ اپنا بھی منائیں, انڈیا کو سب کچھ ہونا چاہیے. آپ عید پہ بھی کہیں گے نہیں ہم یہی جنگ کے بارے میں بات کرتے رہے, تو ایسا تو نہیں ہونا نا. تو آپ اپنے معاشرے کے انگریڈینٹس درست کریں تاکہ ہم سائیکو ہی نہ ہو جائے سارے. صحیح. لیکن آپ آنے والے نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کیسے وہ آئے اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارے؟ چونکہ معاملات تو یہ چلتے ہی رہتے ہیں. جو عوام کی نمائندہ حکومت ہے وہ نہیں, اگر آ جائے تو پھر وہ عوام ان سے لڑے گی, جھگڑے گی, اپنے نوجوان بھی کہیں گے کہ ہمارے کیا ہیں. پھر وہ مستحکم حکومت ہوئی تو کمپنیز بھی واپس آئیں گے جابس کے لیے. اور پھر یہ جو میگا پروجیکٹس یہ جب شروع ہوئے تھے نا آج سے 8-10 سال پہلے, باہر گئے جی سوئٹزرلینڈ, ہم بھی آ کے ویسا برج بنائیں گے, ہم میگا پروجیکٹس پر کام کریں گے. تو میں کہتی تھی نہیں, پاکستان سوئٹزرلینڈ, پیرس, امریکہ, برطانیہ نہیں ہے, یہاں اسمال انڈسٹری لگائیں. آپ کی ہوزری کہاں ہے, آپ کی کاٹن انڈسٹری کہاں ہے, آپ کے میاں والی میں پشاور میں چپلیں بنتی ہیں, وہ چپلیں آپ کے جتنے غریب غربا کے جو ایریاز ہیں ان کے ساتھ سکل ڈیولپمنٹ کے چھوٹے چھوٹے کام شروع کریں, ان کو وہ چیزیں, وہ تو کچھ بھی نہیں رہا. تو پھر آپ اس حساب سے کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی 16 سال کی تعلیم ہم دے رہے ہیں اس میں تو کوئی کسی قسم کا ہنر نہیں ہے, تو کیا ہم اس کے اندر کوئی ہنر انکارپوریٹ کر دیں؟ کون کرے گا؟ حکومت نے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں یونیورسٹی نصاب بدل دیا گیا آپ کا, لیکن آپ دیکھیں یونیورسٹیاں اپنے مقصد سے اپنے مطابق کتنے وہ پروگرام لا رہی ہیں, تو کیا یہ اس طرح کے جو ہنر کے اوپر بیسڈ ہے تو وہ آپ لا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لا سکتے؟ کون لائے گا؟ پھر حکومت ایک مضبوط چاہیے نا جو بیٹھ کے پالیسی بنائے, جس کے مختلف جو شعبے ہیں, منسٹریز ہیں, وہ بیٹھیں, نظر آ جائے گا. جب نہیں ہو رہا تو وہ جو این جی او جو پیسے اتنے لے رہی ہیں باہر سے کہ ہم سوشل چینج لا رہے ہیں, وہ کہاں گئے؟ باہر سے ڈالر لاتے ہیں, یہاں سے ملک کے اندر سے اتنے پیسے لے رہے ہیں, کتنے این جی اوز کام کر
کر رہی ہیں جی ہم سوشل اپلفٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم کدھر آپ بہتری کو کے بھی لیے نظر کام آ کر رہا رہے ہیں، وہ پھر کیوں کر رہے وہ ہیں، کیا جو کر رہے زلزلہ ہیں؟ آتا ہے تو این جی اوز آتی ہیں، تو مظفر آباد میں زلزلے میں ایک ظاہر ہے کہ ہماری پاکستانی این جی او تو نہیں تھے، باہر سے ہی فنڈ جی آ رہا تھا، بالکل امریکنز بھی آئے تھے، ٹھیک تو ہے، انہوں نے بہت بڑا ایریا پہ خاردار تار لگا لی تھی، صحیح پورا آگے کشمیر کا علاقہ ان کے پاس تھا اس این جی او کے پاس، ٹھیک ہے، وہیں سے تو انہیں پتہ چلتا کون سا رستہ کدھر جاتا ہے، کون سی سڑک کدھر جا رہی. صحیح ایبٹ آباد بھی تبھی انہوں نے چھان لیا تھا، چھان لیا تھا. مطلب باہر سے جس طرح کے یہ کام ہو رہے ہیں پھر اس کے وہ پیچھے اپنا بن جاتا ہے نا، اپنا کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا اور شامل ہوئے. جی ناظرین، آپ عائشہ مسعود صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. عائشہ مسعود صاحبہ نے کافی تفصیلی بتایا کہ اس وقت ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو ایک معاملہ چل رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور یہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ان سے ہمیں ملک کی صورتحال پہ بھی گفتگو کی کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے سیاسی ہمانگی کتنی ضروری ہے اور کس طریقے سے ہم اپنے ملک کو صحیح ڈگر پہ ڈال سکتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.